بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کیجئے، آپ اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو صحیح کیجئے۔ سب سے زیادہ فکر انسان کو اپنے دین کی ہونی چاہیے، اس کے بعد میں جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہیں، ان کی فکر ہونی چاہیے، اور آدمی کی محنت سب سے زیادہ انہی پر ہو۔ اور اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کا نمبر آتا ہے کہ جب ہم ان پر محنت کر چکے ہوں، ان پر ہماری محنتیں جاری ہوں، اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کی فکر کریں۔ جبکہ آج کے دور میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں، جبکہ جو ہمارے خود کے گھر والے ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے متعلقین ہیں، ان سے ہم کبھی دین کی باتیں ہی نہیں کرتے، دین کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، بلکہ جو ہماری خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں، جو ہمارے گھروں کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ہم صرف کاروباری باتیں کرتے ہیں، اپنی دنیاوی ترقی کے تذکرے کرتے ہیں۔ دین کی کوئی بات ہم اس وقت میں اور اس جگہ میں چھیڑنا ہی پسند نہیں کرتے، ان کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قرآن کریم کے خلاف طرز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ انسان کو اپنی فکر کرنے کے لیے کہا کہ آدمی سب سے زیادہ تو خود کی فکر کرے، اور اس کے بعد میں جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، جن کی بھلائی اس کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جن کے لیے سب سے اچھے جذبات اس کے دل میں ہونے چاہیے، ان کے دین اور ایمان کی فکر کریں۔ اگر ان کے دین و ایمان کی فکر نہ کی گئی اور وہ گناہوں میں مبتلا رہے، گناہوں میں ملوث رہے، تو ان کے بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے کہ جن کا وبال اس پر بھی آئے گا کہ اس نے ان کو سمجھایا نہیں، یہ ان کو سمجھا سکتا تھا، یہ ان کا قریبی تھا، ان کے پاس میں تھا، یہ ان کا اپنا تھا، اس نے ان کو روکا نہیں ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس انسان کی بھی پکڑ فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ جو آج ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم دین صرف دوسروں کے لیے چاہتے ہیں، دین کی باتیں ہم صرف غیروں سے کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں، جو اپنے گھر کے ہیں، جو اپنے برادر ہیں، جو اپنے ذاتی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے متعلقین ہیں، اپنے دوست ہیں، ان سے ہم دین کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، دین کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، شریعت کا کوئی حکم ہم ان کے سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عام مزاج بنتا جا رہا ہے، بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے تو ہم کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا بے تکلفانہ باتیں کرتے ہوئے ہم دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، شریعت کا پاس نہیں کرتے۔ یہ تو ایک طرح کا نفاق ہے، یعنی گویا ہم منافق ہیں، دوسروں کے لیے تو ہم دیندار ہیں، اور جو اپنے ہمارے خود کے گھر کے ہیں، جن کے ساتھ میں ہماری اصل زندگی گزرتی ہے، ان کے ساتھ ہم بے دین ہیں۔ تو یہ تو اصل معاملہ یہ ہوا کہ گویا ہم ظاہر میں مسلمان ہیں، ظاہر میں ہم مومن ہیں، اور اندر سے ہم اپنی اصل زندگی میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ انتہائی بری بات ہے، انتہائی خراب بات ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم میں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کی زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے جو اپنے قریبی بچے ہیں، ان کو ہم پڑھانے میں زیادہ محنت کریں، ان کو شریعت کے راستے پر لانے کی زیادہ کوشش کریں، اور اس کے بعد میں جو اپنے جتنے زیادہ دور کے ہیں، اسی اعتبار سے ان پر ہماری محنت ہونی چاہیے، مگر ہو تو سب پر، لیکن سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ جو محنت ہو وہ اپنے قریبیوں پر ہو۔ سب سے پہلے تو اپنا نمبر ہے، آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے اور تمام زندگی کرتا رہے، ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ میری مکمل اصلاح ہو چکی ہے، اب مجھ کو اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرنی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان بہکا رہا ہے، شیطان پھسلا رہا ہے۔ تو انسان اپنی خود کی اصلاح کی ساری عمر کوشش کرتا رہے، اور اس کے بعد میں جو اس کے اپنے ذاتی لوگ ہیں، جو اس کے گھر کے ہیں، جو اس کے محلے کے ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، یا اس کے کاروبار میں شریک ہیں، یا اس کے کسی اور کام میں وہ ساجھی ہیں، شریک ہیں، اس کے اپنے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی سب سے زیادہ فکر کرے۔ اس کا اثر بھی ان پر زیادہ ہوگا، اور خود یہ آدمی ان کو سمجھانے کی وجہ سے دین پر زیادہ عمل کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم رہے گا اگر میں ان کو سمجھاؤں گا
اور خود دین پر عمل نہیں کروں گا تو یہ لوگ مجھ کو ٹوکیں گے، یہ لوگ مجھ کو کہیں گے کہ آپ ہم کو سمجھاتے ہیں، آپ ہم کو بتاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا انسان کو خود بھی عمل کرنا ہوگا، انسان اپنے آپ بھی عمل کی فکر کرے گا اور انسان عمل کرے گا بھی۔ اپنے متعلقین کو سمجھانے میں بہت فائدے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنوں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔